السلام علیکم لسنرز، آج میں آپ سے ایک ہارر کہانی شیئر کر رہی ہوں۔ آپ پلیز مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آئیے سنتے ہیں کہانی پونے چنات۔ 55 سالہ عمران کا کام گشتی سیلز مین کا تھا۔ وہ کپڑے اور ساڑیاں لے کر دوسرے شہروں میں جاتا اور وہاں سے سوغاتیں لے کر اپنے شہر میں بیچتا تھا۔ اس میں اسے کبھی 3-4 دن اور کبھی ہفتہ بھی لگ جاتا تھا۔ اس کی صرف ایک بیٹی تھی جس کی وہ نواب شاہ میں اپنی بہن کے بیٹے سے شادی کر چکا تھا۔ اب اس کی غیر حاضری میں اس کی بیوی ثریا گھر پر تنہا ہوتی تھی، سو اس نے نواب شاہ شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا کہ یہاں اس کی بیٹی بھی ہے اور وہ ماں کی خبر گیری کے لیے آتی رہے گی۔ مگر ثریا ٹنڈو آدم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ وہ یہاں تنہا رہنے کی عادی ہے اور آگے بھی رہ لے گی، اور پھر لوگ بھی تانے دیں گے کہ بیٹی کے بغیر رہا نہیں گیا اور اس کا پیچھا کرتے شہر میں ہمیشہ کے لیے شفٹ ہو گئے تو دیجیے گا خود جواب۔ میں کچھ نہیں بولوں گی اور نہ ہی کسی کی الٹی بات سنوں گی۔ عمران کو تلخ جواب دے کر ثریا کمرے سے نکل گئی۔ ثریا کی باتوں نے اس کے وجود میں کھلبلی مچائی۔ اس نے ایک بار پھر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی کہ کہیں جلد بازی کا فیصلہ کوئی نقصان کھڑا نہ کر دے، لیکن پھر اپنے قلب کو مطمئن کرتا فیصلے پر اٹل رہا۔ کسی کو علم ہوگا تو کوئی تانے دے گا نا، میں نے تو بس اپنی بہن اور بیٹی کو ہی بتایا ہے، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ اس بار اس نے اپنے داماد کو بھی اہمیت نہیں دی تھی، حالانکہ عمران کو اس سے بہت لگاؤ تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ عاطف اس کی بات پر نفی کرے گا، اس لیے عمران نے اسے بتانا مناسب ہی نہیں سمجھا۔ خیر، ہوتا تو وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ 13 اگست کی اندھیری رات کو عمران اپنی بیگم کے ساتھ نواب شاہ کا نیا شہری بن کر آیا۔ سادات محلے کی تیسری گلی میں مکان نمبر 13، جو کہ 4 کمروں کا بڑا گھر تھا، کافی سستی قیمت میں خرید کر اپنی نئی گھر گرہستی آباد کی، اور پھر یہیں سے شروع ہوا ثریا کا امتحان۔ مضبوط اعصاب کی 50 سالہ ثریا بیگم، جن کی آنکھیں بھوری رنگ چٹا، سر کے بال کالے اور سفید، لمبے مگر پتلے، دانتوں کے درمیان پان چباتی ہوئی جھولے پر بیٹھی گنگنا رہی تھی۔ پرانے زمانے کی عورتیں کہاں فارغ رہنا پسند کرتی تھیں، وہ اونی مفلر بن رہی تھی۔ عصر کا وقت ختم ہو رہا تھا، اس لیے مغرب کا وقت چڑھتا آ رہا تھا۔ جھولا آہستگی سے ہلنا شروع ہوا تھا، لیکن اسے کہاں دھیان تھا، وہ تو گنگنانے اور مفلر بننے میں مگن تھی۔ ثریا کے عقب میں کمرے کا در تھا اور مقابل دلان کا در تھا، اسے صحن صاف دکھائی دے رہا تھا۔ جھولا تھوڑی اور تیزی سے ہلنے لگا اور ثریا کو مزہ آنے لگا۔ اس کا دھیان بھٹک رہا تھا کہ وہ سوچے کہ کون ہے جو اسے جھولا جھلا رہا ہے۔ اچانک ہی اسے لگا کہ کوئی جھولے پر بیٹھا ہے۔ ہاتھ روک کر اس نے اپنی پیٹھ جھانکی تو سناٹے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ ثریا نے وہم سمجھ کر بھلا دیا، پان چباتے ہوئے پھر کام میں مصروف ہو گئی۔ جھولا آہستگی سے رکتا چلا گیا۔ اسی دوران ثریا کے کانوں میں سیٹی بجی۔ یہ سیٹی 50 سالہ گوری ثریا کو حیران و پریشان کر گئی۔ اس کا دل گھبرایا، لمحے میں ہی مکمل سناٹا سنائی دیا۔ اس کا دل منہ کو آ گیا تو وہ جھولے سے نیچے اتری۔ کچھ عجیب سا سناٹا اور خاموشی ہے یہاں، میرا جی گھبراتا ہے اس گھر میں، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو فرنیچر اس کا منہ تک رہا تھا۔ وہ دالان میں واپس آئی، چاروں طرف نگاہ گھمائی تو کچھ محسوس نہیں ہوا۔ صحن میں آئی تو اسے حبس سا لگا، صحن کے عین وسط میں کھڑی سوچ کا شکار ہوئی۔ ایسا سناٹا تو قبرستان میں بھی نہیں ہوتا جیسا یہاں ہے۔ وہ دالان کی جانب پلٹی تھی کہ صدا دروازے پر دستک ہوئی۔ حسب عادت وہ دوپٹے کے ایک کنارے سے منہ چھپا کر دروازہ کھولنے لگ گئی۔ کون ہے؟ امی، میں ہوں ستارہ۔ ستارہ کی آواز سن کر ثریا نے دروازہ کھولا۔ اس وقت ثریا کے چہرے پر موتی بکھرے تھے، لیکن پھر وہ خفا ہوتی ہوئی دالان کی بائیں دیوار سے لگے صوفے پر آ بیٹھی۔ ستارہ نے دروازے کو کنڈی لگائی اور ثریا کے ساتھ بیٹھتی ہوئی بولی، السلام علیکم امی۔
ستارہ کے سلام کا سریا نے جواب نہیں دیا۔ وہ پھر بولی، کیا بات ہے امی، ناراض ہیں کیا؟ سرخ جوڑے میں ملبوس ستارہ نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما۔ نہیں، ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ ہمیں یہاں آئے ہوئے 1 ہفتہ ہونے کو آیا ہے اور تم اب آ رہی ہو اور پھر یہ سوال بھی کر رہی ہو؟ سریا کا لہجہ تلخ تھا۔ امی آپ جانتی ہیں کہ میں مصروف ہوتی ہوں، وقت ملا تو ملنے آ گئی۔ اچھا، مطلب اب ماں باپ سے ملنے کے لیے بھی وقت نکالنا پڑے گا تمہیں؟ امی، میرا سسرال ہے وہ، اور آپ ہی تو کہتی ہیں کہ شادی کے بعد بیٹی کا اصل گھر اس کا سسرال ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم اپنے ماں باپ کو ہی بھول جاؤ۔ سریا نے منہ پسورا۔ امی اگر ایسی بات ہے تو شکایت تو مجھے بھی ہے آپ سے۔ کس قسم کی شکایت؟ عاطف ناراض ہو رہے تھے کہ ماموں نے بتانا بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ یہاں شفٹ ہو رہے ہیں۔ اس بار ستارہ کا منہ اترا ہوا تھا۔ ستارہ، تمہارے ابو کا تو کیا کہنا، میں تو خود بھی راضی نہیں تھی یہاں آنے کے لیے، مجھے بھی کسی چیز کی اطلاع نہیں تھی، تو ایسے میں عاطف کا شکوہ بجا ہے یا نہیں، یہ کیا کہہ سکتی ہوں میں؟ اچھا چلیں چھوڑیں ان باتوں کو، عاطف کو میں بتا دوں گی۔ ستارہ نے اپنی ماں کے ہاتھ چومے۔ اسی دوران مغرب کی اذان ہوئی۔ تم بیٹھو، میں نماز پڑھ کر آتی ہوں، پھر بیٹھ کر چائے پئیں گے اور خوب باتیں کریں گے۔ سریا پہلی اذان پر ہی نماز کی ادائیگی کے لیے چل پڑی۔ ایسا اس نے اس لیے کیا تھا کہ کچھ روز سے اس کے لیے نماز پڑھنا محال تھا۔ اسے عجیب قسم کے وسوسے دوران نماز ستاتے تھے، جسم بھاری محسوس ہوتا تھا، سانس کھنچتا تھا۔ ٹھیک ہے، ستارہ میں جہاں 100 اچھائیاں تھیں وہاں برائیاں بھی تھیں۔ ستارہ نماز کی چور تھی، مطلب صرف جمعے کی نماز ادا کرتی تھی جس پر وہ کافی باتیں بھی سنتی تھی۔ سریا وضو کر کے نماز پڑھنے گئی۔ ستارہ صوفے پر بیٹھی گھر کا معائنہ کرنے لگی۔ اس کے دل میں خواہش جاگی کہ کیوں نہ گھر دیکھا جائے۔ ستارہ نے جاتے وقت جھولے کی زنجیر کو تھاما تو جھولا مدھم ہلا۔ زنجیر سے آواز پیدا ہوئی اور فضا میں گونجی۔ آواز ایسی لگی کہ 100 سالوں سے بند دروازہ آج کھلا ہو۔ اس کے لکڑی کے پٹوں اور زنگ آلود کنڈوں نے چڑچڑاہٹ پیدا کی ہو۔ ستارہ پورے گھر کا جائزہ لیتے ہوئے گھر کے عقبی حصے میں پہنچی۔ گھر کے عقبی حصے میں بنے کمرے کو دیکھ کر وہ پلٹی تھی کہ اس نے بونے بچے کو گھر کے صدر دروازے کی طرف بنے صحن کی جانب بھاگتے دیکھا۔ وہ بھاگتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ اس بونے بچے کا کہہ کہا کمروں میں گونج رہا تھا۔ ستارہ اس کے پیچھے دوڑی۔ سنو، ہیلو، سنو، رکو تو۔ ستارہ نے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے صحن تک آئی اور اس نے چاروں طرف نظر گھمائی۔ ستارہ کو کوئی دکھائی نہیں دیا۔ کہاں گیا وہ بچہ؟ ستارہ پریشان تھی کہ اس نے جسے دیکھا وہ کہاں غائب ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ وہ یہیں کہیں آس پاس ہے۔ خیر اس نے سوچ جھٹ گئی اور صحن کے دائیں کونے پر بنے باورچی خانے میں داخل ہوئی۔ اچانک ہی جھولا زور سے ہلا۔ ستارہ بھاگتی ہوئی دلان میں آئی تو اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ کچھ سوچ نہ سکی کہ چولہے پر رکھا دودھ ابلا۔ ستارہ وہاں لپکی۔ اسی دوران اس نے اپنے عقب میں کسی کو محسوس کیا۔ اب جب اتنا کچھ بنا کسی شخص کی موجودگی کے ہو رہا تھا تو ستارہ کا دماغ ٹھنکا تھا۔ اس نے پیچھے مڑنے میں تھوڑی دیر لگائی۔ جب پیچھے مڑی تو اپنے سامنے اسی بونے بچے کو دیکھا۔ وہ دانتوں میں انگلیاں دیے مسکرا رہا تھا۔ ستارہ دیکھتی رہ گئی اور وہ بھاگتا ہوا گھر کے عقبی حصے میں چلا گیا۔ ستارہ اس کے پیچھے جانے لگی تھی کہ سریا نماز سے فارغ ہو کر دلان میں آتی دکھائی دی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ امی، وہ وہاں۔ ستارہ آگے کچھ کہتی کہ سریا نے اپنی بات کرنی شروع کر دی۔ وہاں؟ ہاں، وہاں والا کمرہ ابھی صاف نہیں ہے، کل کو ماسی ڈھونڈوں گی تو اس کمرے کی صفائی کرواؤں گی، بہت کباڑ ہے اس کمرے میں۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، ستارہ جھجک کر رہ گئی۔ باورچی خانے میں سریا داخل ہوئی۔ چولہے پر دودھ گرا دیکھ کر سریا چلائی، ستارہ، شادی ہو گئی ہے تمہاری اب، چھوڑ دو یہ پھوڑ پن۔ آج بھی دودھ ابال دیا۔ پتا بھی ہے کہ دودھ ابالنا اچھی علامت نہیں ہوتی، رزق کی تنگی ہوتی ہے اس عمل سے، لیکن تمہیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ سریا سناتی گئی اور ستارہ سنتی گئی۔ اسے تو علم ہی نہیں تھا کہ سریا اسے ڈانٹ رہی ہے۔ اسے بس اس بات کی فکر تھی کہ بونا بچہ ہے کون۔ وہ بونا
جس کی آنکھیں مکمل سیاہ تھیں، سر پر بالوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ گندمی رنگت والا وہ بونا سرخ لباس پہنے ستارہ کے سامنے دندنا رہا تھا۔ ستارہ کو تنگ کرنے کے لیے نوکیلے ناخنوں والی انگلیاں اپنے کالے دانتوں میں دبا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اس قدر کے لمبے دکھ رہے تھے کہ پیروں کی انگلیوں کو چھو رہے تھے۔ ستارہ پریشان تھی۔ ثریا ٹرے میں چائے سے بھرے 2 کپ لے کر آئی اور جھولے میں بیٹھ گئی۔ ستارہ بھی ساتھ ہی آ بیٹھی۔ اس کے ذہن میں بونا بچہ دندنا رہا تھا۔ ساتھ ہی یہ سوال گونج رہا تھا کہ ثریا اس سے بونے کے بارے میں کیوں چھپا رہی ہے؟ کیا ہوا؟ تم پریشان ہو؟ ثریا نے چائے کا گھونٹ پی کر سوال کیا۔ ستارہ نے تیزی کے ساتھ پلکیں جھپکیں۔ ایک بار تو اس نے سر نفی میں ہلایا، لیکن اگلی بار بول پڑی، امی، یہ کب سے یہاں رہ رہے ہیں؟ ستارہ کا نامکمل سوال ثریا کی بھویں کھڑی کر گیا۔ کون؟ ثریا انجان بنی کیونکہ وہ انجان ہی تھی۔ امی، یہ سوال کرنے کا تو نہیں ہے، میں اس بونے بچے کی بات کر رہی ہوں۔ ستارہ نے تلخی اختیار کی۔ کون بونا؟ کون سا بچہ؟ ثریا ابھی بھی اپنی بیٹی کی بات نہیں سمجھی تھی۔ اب تو اس نے فکر کے مارے کپ ٹرے میں رکھا تھا۔ ستارہ نے بھی کپ ٹرے میں رکھا، ٹانگیں سمیٹ کر ثریا کی جانب چہرہ کر کے بیٹھ گئی۔ امی، وہی بونا بچہ جو اس گھر میں دندناتا گھوم رہا ہے۔ لیکن یہاں تو کوئی بونا بچہ نہیں ہے۔ ثریا پریشان ہوئی۔ امی، جب آپ نماز پڑھنے گئی تھیں تو وہ میرے ساتھ پورے گھر میں گھوما ہے، مجھے پریشان کیا ہے اس نے۔ ثریا سر جھٹکتے ہوئے بولی، نہیں نہیں، تمہیں یقیناً کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے ستارہ، یہاں تو کوئی بچہ نہیں رہتا۔ لیکن امی، ثریا نے ٹوکا تو ستارہ کے لبوں پر تالا لگ گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ثریا نے بولنے نہیں دیا۔ میں کہہ رہی ہوں نا کہ یہاں کوئی بچہ نہیں رہتا، تم چائے پیو اور گھر کے لیے روانہ ہو۔ ثریا کے لہجے میں اچانک ہی تلخی آئی۔ وہ ماں جو اپنی بیٹی کو بنا کچھ کھائے پیے جانے نہیں دیتی تھی، آج بغیر کھائے ہی جانے کا کہہ رہی تھی۔ ستارہ نے بھی بحث نہیں کی، بغیر چائے پیے منہ بناتے ہوئے گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ ثریا اسے دروازے تک چھوڑنے بھی نہیں آئی اور ستارہ کو یہ بات کافی ناگوار گزری تھی۔ ثریا نے آج سفید رنگ کا سوٹ پہنا تھا۔ عمر کا لحاظ کرتے ہوئے وہ ہلکے اور پھیکے رنگ پہننا پسند کرتی تھی، اور پھر عمران بھی کہتا تھا کہ پھیکے رنگ میں سفید جھاگ کی رنگت والی ثریا کھل کھل جاتی تھی۔ اس وقت وہ کمرے میں رکھی گول میز کے ساتھ لگے سنگل صوفے پر بیٹھی عمران کو خط لکھ رہی تھی۔ اس نے کاغذ گول میز پر رکھا تھا۔ ثریا کے مقابل مسیری بچھی ہوئی تھی اور الماری دیوار سے لگی تھی۔ الماری کے ساتھ ہی کمرے کا عقبی دروازہ تھا۔ اس دروازے کے بعد گھر کے عقبی صحن کی حد شروع ہو رہی تھی۔ صحن کی دائیں جانب وہ کمرہ تھا جس میں ستارہ نے اس بونے کو دیکھا تھا۔ چونکہ اس گھر کے 2 دروازے تھے، صدر دروازہ اور عقبی دروازہ۔ صدر دروازے سے داخل ہونے پر بڑا صحن تھا۔ اس صحن کی دائیں جانب باورچی خانہ اور غسل خانہ تھا۔ صحن کے بعد جو جگہ تھی وہ دالان تھا جس کے بائیں کونے پر صوفہ رکھا تھا۔ اس دالان سے 2 کمرے نکلتے تھے۔ دونوں کمروں میں 2 دروازے تھے۔ دائیں ہاتھ والا کمرہ خالی تھا، اندھیرے میں ڈوبا ہوا۔ بائیں جانب والا کمرہ روشن تھا، اس میں ثریا بیٹھی تھی۔ ان کمروں کے بعد عقبی صحن اور پونے جنات کا کمرہ آتا تھا۔ پھر اس صحن میں گھر کا عقبی دروازہ کھلتا تھا۔ ثریا خط لکھ چکی تھی، ہاتھ میں خط پکڑے دھیمی آواز میں خط پڑھ رہی تھی۔ ثریا اس وقت خیالوں میں عمران کو اپنے مقابل بیٹھا ہوا پا رہی تھی، حالانکہ یہ اس کا محض ایک خیال تھا۔ اس نے عمران کو خط لکھا تھا، پیارے عمران، میں بالکل ٹھیک ہوں، میری فکر نہ کریں، آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ مجھے اس گھر میں تنہا چھوڑے ہوئے آپ کو 1 ہفتہ گزر چکا ہے، بس اب اور انتظار نہیں کروائیں، مجھے اسی ہفتے لوٹ آئیں۔ نہیں، میں پریشان نہیں ہوں، لیکن تنہائی کاٹ کھانے کو توڑتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مجھے تنہائی سے خوف آتا ہے۔ ہماری بیٹی ستارہ کل آئی تھی، ماشاءاللہ سرخ جوڑے میں پری لگ رہی تھی،
اور کیا ہی خوب اس نے سنگار کیا ہوا تھا، لیکن وہ مجھ سے ناراض ہو کر اپنے سسرال گئی ہے۔ میں نے ڈانٹا تھا اسے، وہ کہہ رہی تھی کہ اس گھر میں پونے رہتے ہیں۔ عمران، کیا واقعی اس گھر میں پونے رہتے ہیں؟ آپ کی بیگم ثریا عمران۔ ثریا نے خط فولڈ کیا، الماری کی جانب لپکی، بڑی چادر نکال کر خود کو اچھی طریقے سے ڈھانپ لیا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ ثریا ڈاکخانے خط دینے جا رہی تھی۔ جاتے وقت اس نے صدر دروازے کو باہر سے تالا لگا دیا تھا۔ اندھیرا چھانے والا تھا۔ ثریا ڈاکخانے سے گھر کی جانب لوٹ رہی تھی کہ گلی کے نکڑ پر اپنی ہی عمر کی ایک عورت سے ملی۔ اس عورت نے برقع پہنا ہوا تھا۔ گلی میں داخل ہوتے وقت ثریا کو عقب سے پکارا تھا۔ ثریا ٹھہر گئی۔ السلام علیکم بہن، میرا نام نرگس ہے، میں اسی محلے میں رہتی ہوں۔ وعلیکم السلام بہن، میرا نام ثریا ہے، ہم ہفتے پہلے ہی یہاں شفٹ ہوئے ہیں۔ کس گھر میں؟ نرگس نے عام سے لہجے میں سوال کیا۔ مکان نمبر 13 میں۔ مکان نمبر 13؟ نرگس کے چہرے سے رنگ اڑ گئے۔ ہاں ہاں، کیوں؟ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، ہاں سننے میں آیا تھا کہ کچھ لوگ اس محلے میں شفٹ ہوئے ہیں۔ بہن، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ثریا نے تھوک نگلتے ہوئے سوال کیا۔ ثریا کو شک تھا کہ کہیں ستارہ کی بات سچ نہ ہو جائے۔ چلے بہن، گھر چلتے ہیں، پھر بیٹھ کر باتیں کریں گے اور چائے بھی پئیں گے۔ نرگس ثریا کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ نرگس نے برقع اتارا اور صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ ثریا بھی ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ نرگس نے اپنی بیٹی فریدہ کو چائے بنانے کا کہہ دیا تھا۔ نرگس بہن، کیا بتا رہی تھی آپ مکان نمبر 13 کے بارے میں؟ ثریا کی سوئی اٹک چکی تھی۔ دیکھیں ثریا بہن، مجھے جھوٹ بول کر کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سچ تو یہ ہے کہ مکان نمبر 13 رہنے والی جگہ نہیں ہے۔ نہ جانے آپ کیسے اتنے دن رہ لیں وہاں۔ میرے شوہر نے آپ کے آدمی سے بات بھی کی تھی اس گھر کے متعلق، مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ اس بات سے کیا مراد ہے آپ کی؟ مراد یہ کہ اس گھر میں اوپری ہواؤں کا سایہ ہے۔ سننے میں آیا کہ یہاں جنات کسی کو بسنے نہیں دیتے۔ کیسے جنات؟ نرگس بہن، میں نے تو کچھ محسوس نہیں کیا ابھی تک۔ آنٹی، ابھی تو آپ آئی ہیں نا، تو کچھ دن تو سکون سے گزریں گے، اس کے بعد آپ کو سب محسوس ہوگا، یہ فریدہ بولی تھی۔ وہ چائے لے کر حاضر ہوئی تھی تو درمیان میں ہی لقمہ دیا تھا۔ فریدہ نے نہ جواب سنا اور نہ مزید کچھ کہا، چائے دے کر کمرے میں چلی گئی۔ کیا آپ کی بیٹی ٹھیک کہہ رہی ہے؟ بھوری آنکھوں والی ثریا پریشان ہوئی تھی۔ خوف نے اسے اس قدر جکڑ لیا تھا کہ اس کا گلا بند ہونے کے قریب تھا۔ ہاں ثریا بہن، وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ میری بات مانیں تو اپنے شوہر سے کہیں کہ اس گھر کو بیچ کر جان بچا کر نکلیں۔ نرگس کی باتیں سن کر کہاں کی چائے تھی اور کہاں کی خوشی تھی، ثریا پریشانی لیے گھر روانہ ہوئی۔ نرگس کی باتوں نے ثریا کا ذہن بوجھل کر دیا تھا۔ اکیلی عورت مکان نمبر 13 میں جنات کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی رہ رہی تھی، اور یہ سب اس لیے تھا کہ ابھی تک اسے کسی قسم کی کوئی حرکت خود سے محسوس نہیں ہوئی تھی۔ پھر جو کچھ ستارہ نے اس روز کہا اور جو کچھ نرگس اور اس کی بیٹی فریدہ نے اسے بتایا تھا، تو ثریا کسی حد تک خوفزدہ ہو چکی تھی۔ اس وقت رات کا پہر شروع ہو چکا تھا۔ اپنی تھکان کو مٹانے کے لیے وہ مسیری پر آرام کرنے لیٹی تھی۔ کمرے کی بتی کھلی ہوئی تھی۔ کچھ گھنٹوں تک تو سب ٹھیک رہا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ حرکات نے گھر کرنا شروع کر دیا۔ عقبی صحن میں بنے کمرے کا دروازہ کھلا۔ لکڑی کے دروازے کمرے کی دیوار سے اس طرح جا کر لگے تھے کہ کڑک آواز گونجی تھی۔ جواباً ثریا چونک کر اٹھی تھی۔ ثریا نے خوف کے مارے اپنا دل تھاما، پیروں پر ڈالی ہوئی چادر تیزی کے ساتھ سینے تک لے آئی، ٹانگیں سمیٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کے حلق سے آواز نکلنا محال تھا، اسی لیے وہ کچھ نہیں بولی۔ ثریا اس کیفیت میں آدھے گھنٹے تک بیٹھی رہی۔ کسی قسم کی اور کوئی حرکت یا آواز پیدا نہیں ہوئی۔ ثریا کو لگا کہ اب سب امن ہے۔ اس نے آہستگی سے اپنی ٹانگیں پھیلائیں اور چادر تانے لیٹ گئی۔ چھت پر نظریں جمائے، نہ جانے کب اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ نیند کے پہلو میں لپٹنے لگی تھی
کہ دلان میں لگا جھولا ہلنے لگا۔ جھولا دھیمی کیفیت میں ہل رہا تھا۔ ثریا کو خبر نہیں تھی۔ ادھر نیند میں ڈوبی ثریا نے بائیں جانب کروٹ بدلی، ادھر جھولے نے تیزی اختیار کی۔ زنجیروں کی رگڑتی آواز خاموش ماحول میں تیزی سے پھیلنے لگی۔ اس وقت یہ آواز انتہائی خوفناک اور سرد محسوس ہو رہی تھی۔ ثریا نے آواز کی سماعت پر آنکھیں کھولیں اور پلٹ کر دیکھا۔ کمرے کے دروازے سے دلان میں لگا جھولا اسے ہلتا دکھائی دیا۔ ثریا پھر خوف کھا گئی، بائیں جانب منہ موڑے لیٹی رہی، دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ لیکن ابھی امن نہیں ہوا تھا۔ جھولے کی رفتار میں اضافہ ہوا۔ جھولا اس قدر تیزی سے ہلنے لگا کہ ہوا کو کاٹتی ہوئی آواز ثریا کے کانوں میں گھس کر اسے مجبور کرنے لگی کہ وہ اٹھے اور دلان میں آئے۔ وہ عورت کیا تھی اس خوف کے آگے؟ مجبور ہو گئی۔ تیزی سے چادر ہٹا کر دوپٹہ سنبھالے اٹھی اور دلان میں آ گئی۔ اس نے اپنے خوف کے آگے خود کو مضبوط کیا۔ اب اس کی کیفیت سے کسی قسم کی بزدلی ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ منہ پھاڑتے ہوئے بولی، کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کو؟ کیوں پریشان کر رکھا ہے؟ سو رہی ہوں نا میں؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ سناٹا چھایا، جھولا رکا، ثریا کا دل بے قابو ہوا۔ ثریا کو لگا کہ اب سب ٹھیک ہے۔ وہ کمرے کی جانب پلٹی تھی کہ جھولے کی جانب سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی، ایسی ہنسی کہ کوئی عورت ثریا کی بے بسی پر کہے لگا رہی ہو، جس کی آواز کافی نوکیلی ہو اور کانوں کو کیلوں کی مانند محسوس ہو رہی ہو۔ ثریا نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے، پلٹ کر جھولے کی جانب دیکھا۔ ثریا نے آنکھیں باریک کی ہوئی تھیں۔ آج تو بول دی، آئندہ بولے گی تو زبان کسی قابل نہیں رہے گی۔ کافی غصیلی آواز تھی جو ثریا کو مجبور کر گئی تھی کہ ثریا خاموش رہے۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بوڑھی ثریا نے پوری رات پریشانی میں کاٹی۔ کہیں سے کہکہاؤں کی آوازیں آئیں تو کہیں سے اسے بونے بھاگتے دکھائی دیے، لیکن وہ کچھ نہ کر پائی۔ وہ جنات کے گھر میں قید ہو گئی تھی۔ ایک بار تو اس نے چاہا کہ عمران کو خط کے ذریعے سے اپنی پریشانی کے بارے میں بتائے، لیکن ایسا ممکن ہی نہیں ہوا کیونکہ ان جنات نے ثریا کا گھر سے نکلنا مشکل کر دیا تھا۔ اگلے روز شام کا وقت تھا۔ ثریا باورچی خانے میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ اچانک ہی صدر دروازے پر دستک ہوئی۔ ثریا سب کچھ چھوڑ چھاڑ دروازے کی جانب بھاگی۔ اسے لگا تھا کہ اس کا شوہر عمران آ چکا ہے۔ ثریا نے صدر دروازے کی کنڈی کھولنی چاہی، مگر کنڈی اس قدر جام تھی کہ ثریا کے پسینے چھوٹ گئے۔ عمران، یہ کنڈی نہیں کھل رہی، وہ روحانسی کیفیت میں بولی تھی۔ مسلسل زور لگا رہی تھی کہ کسی طریقے سے کنڈی کھل جائے۔ کون عمران باجی؟ میں تو ڈاکیا ہوں، ڈاک دینے آیا ہوں، خاکی وردی پہنے وہ شخص گھر کے باہر سے بولا تھا۔ ثریا کا دل ٹوٹا تھا۔ دل کیسے نہ ٹوٹتا؟ انتظار جو کر رہی تھی عمران کا، اور انتظار کرنا تو ہمیشہ ہی رلاتا ہے۔ ڈاکیے بھائی، یہ کنڈی نہیں کھل رہی ہے۔ دروازے کے نیچے جو خلا ہے اس سے ڈاک پاس کر دیں۔ وہ روئی تھی۔ باجی دستخط کیسے کریں گی؟ وہ بولا۔ دستخط کا پرچہ بھی نیچے سے دیں۔ ثریا کی بات پر ڈاکیے نے ایسا ہی کیا۔ ڈاک اور دستخط کا پرچہ دروازے کے نیچے موجود خلا سے پاس کیا۔ ثریا نے ڈاک لی اور دستخط کر کے پرچہ واپس لوٹا دیا۔ خود جھولے پر بیٹھ کر دھاڑے مارتے ہوئے رونے لگی۔ کیوں کر رہے ہو تم میرے ساتھ ایسا؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ چھوڑ دو میرا پیچھا، نکلنے دو مجھے اس گھر سے۔ میں وعدہ کرتی ہوں واپس نہیں لوٹوں گی۔ ثریا کا رونا بھلا کس کے لیے تھا؟ وہ کس کے لیے اس قدر آنسو بہا رہی تھی؟ وہ اپنی اور عمران کی زندگی کے لیے آنسو بہا رہی تھی، لیکن اس کا رونا بیکار گیا تھا کیونکہ اس کا دھیان بٹا دیا گیا تھا۔ چولہے پر رکھی اس کی ہانڈی بری طریقے سے جل بھن گئی تھی۔ ثریا باورچی خانے میں بھاگی بھاگی گئی۔ ہانڈی میں جھانکا تو ہانڈی کالی سیاہ ہو چکی تھی۔ نہ جانے ثریا کو کیا ہوا، جنون کے مارے ہانڈی لے کر باورچی خانے سے باہر نکلی اور وسط میں صحن کے
ہانڈی توڑ دی۔ لو تم کھا لو اسے۔ وہ اپنا سارا جنون سمیٹ کر ایک طرف پھر جھولے میں جا کر بیٹھ گئی۔ ثریا کو اس کے عقب میں کوئی کھڑا ہوا محسوس ہوا، اور ایسا کیسے نہ ہوتا۔ وہ جھولے میں جو بیٹھ گئی تھی وہ پلٹی تو گلدان کھمبے سے ٹکرا کر کرچیوں کی صورت میں دالان کے فرش پر گرا۔ ثریا کا کلیجہ پھٹنے کے قریب ہو گیا، دل بے قابو تھا۔ شکر ہے کہ وہ بال بال بچی تھی۔ اب تو ثریا کا وہاں گزارا کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ یہ مجھے کسی بھی حال میں زندہ نہیں چھوڑیں گے، وہ پریشانی کے باعث زیر لب بڑبڑائی تھی۔ رات کے اندھیرے میں وہ مسیری پر لیٹی آرام کر رہی تھی۔ وہ 3 گھنٹے سکون سے سو گئی تھی۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ رات کے 3 بج رہے ہوں اور بونے جنات اپنی محفل نہ لگائیں۔ اب بھی صحن میں بنے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ ثریا کو کیا علم، وہ تو نیند میں تھی۔ سوچا جائے تو اس 50 سالہ عورت کو وہ کیوں ستا رہے تھے؟ کیونکہ وہ ان کے کاموں میں مداخلت کر رہی تھی، ان کے گھر میں اپنی مرضی سے رہ رہی تھی۔ جھولا آہستہ آہستہ ہلنا شروع ہوا۔ ثریا نے زنجیروں کی رگڑ سنی تو خود کو نیند سے بیدار پایا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ پچھلی رات کے ڈراؤنے پہر میں چلی گئی تھی، لیکن وہ بیٹھی نہیں، سینے تک ڈلی چادر چہرے تک اوڑھ لی۔ کیا وہ جنات کے ساتھ کھیل رہی تھی یا پھر مزاق کر رہی تھی؟ نہیں، وہ تو خوف زدہ تھی۔ مسیری کا ایک کنارہ دبا تھا۔ ثریا کو باقاعدہ کسی کے وجود کا وزن محسوس ہوا تھا۔ ثریا نے دیکھا نہیں، کوئی حرکت نہیں کی۔ اسی لمحے میں اس کے وجود پر اوڑھی چادر آہستہ آہستہ سرکی۔ ثریا نے ہاتھوں سے چادر پر گرفت مضبوط بھی کی مگر ناکام رہی۔ ایک طرف بونے جنات کی طاقت، دوسری جانب ڈری سہمی ثریا کی طاقت۔ بھلا جیتنا کسے تھا؟ اچانک ہی چادر ثریا کے وجود سے اتر کر ہوا میں اڑتی ہوئی کمرے کی دیوار سے پھسلتی ہوئی نیچے فرش پر گری۔ ثریا چیخی۔ وہ چیخ کر سنبھلی بھی نہیں تھی کہ اسے اپنے سینے پر وزن محسوس ہوا۔ ثریا نے اپنے گلے کو دبوچا ہوا تھا۔ اس کے خیال میں اس نے جنات کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے تھے، اور حقیقت تو یہی تھی کہ جنات ہی اس کا گلا دبا رہے تھے۔ ثریا کی نگاہیں خون اگلنے کو تھیں، اس کا سانس بس بند ہونے کے قریب تھا۔ بونے جنات اور ان کی لمبی ماں نے اس قدر اس پر ظلم کیا تھا۔ ثریا نے اپنی بچی کچی ہمت کے ساتھ آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، منہ کے ذریعے سے ہلکی سی پھونک ہوا میں چھوڑی۔ یکے بعد دیگرے وہ آزاد تھی۔ اس عمل سے وہ آزاد ہو چکی تھی، لیکن اس میں کسی قسم کی ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ کھینچ کھینچ کر سانس لے رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے لگا تھا کہ بس یہ اس کے آخری لمحات ہیں، لیکن وہ تو خدا ہے نا، چاہے تو تنکے میں جان ڈال دے۔ ثریا کی طبیعت بحال ہونے لگی۔ وہ یا سلاموں کا ورد کرنے لگی تھی۔ ثریا کیسے ابھی مر سکتی تھی؟ اس نے تو عمران کی واپسی تک زندہ رہنا تھا۔ رات گزری تو اگلی صبح ہوئی۔ وہ جھولے پر بیٹھے عمران کا خط پڑھ رہی تھی۔ جو کچھ بھی اس نے پڑھا تھا وہ دل کی زبان سے پڑھا تھا۔ السلام علیکم پیاری بیگم ثریا، میں ٹھیک ہوں، میری طبیعت بھی بہتر ہے۔ میں اس ماہ کی 13 کو واپس لوٹ رہا ہوں۔ مجھے تم سے شکایت ہے، تمہیں ہماری بیٹی ستارہ کو ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا۔ تم پریشان نہیں ہونا، میں آ رہا ہوں نا تمہارے پاس، عمران۔ خط پڑھ کر ثریا کو حیرت ہوئی۔ اس کا چہرہ اترا، روحان سی آواز میں بولی، بس یہی لکھا؟ میرے سوال کا جواب نہیں دیا؟ یعنی یہاں واقعی جنات ہیں؟ جبھی تو عمران نے ذکر نہیں کیا۔ وہ مزید کچھ سوچتی کہ گھر کے صدر دروازے پر دستک ہوئی۔ ثریا دروازے کی جانب لپکی تو باہر سے ستارہ کے بولنے کی آواز آئی تھی، امی آپ گھر ہیں؟ ستارہ پریشان تھی، دروازہ پیٹ رہی تھی۔ ہاں ستارہ، میں گھر ہوں۔ ثریا نے دروازے سے سر لگا رکھا تھا۔ تو دروازہ کھولے نا امی۔ ستارہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے بےتاب تھی۔ ستارہ، دروازہ نہیں کھول سکتی میں جنات کے گھر میں قید ہو چکی ہوں، میں قید ہو چکی ہوں۔ وہ رونے لگی تھی۔ امی ایسے کیسے قید ہو گئیں؟ دھکا لگائیں، کھل جائے گا دروازہ۔ ستارہ بولی، مجھ میں جتنی طاقت تھی میں نے لگا لی، تم گھر لوٹ جاؤ، اب میرا یہاں سے نکلنا میرے مرنے کے بعد ہی ہوگا۔ ثریا نے آنسو پونچھے۔ امی ایسا نہیں بولیں، میں کرتی ہوں کچھ۔ ستارہ پرعزم تھی۔ ستارہ تم کچھ نہیں کرو گی، تم گھر لوٹ جاؤ، ورنہ یہ تمہیں بھی تنگ کریں گے، تم لوٹ جاؤ گھر۔
سریا کے بہت کہنے پر ستارہ اپنے سسرال کی جانب لوٹ گئی، لیکن اپنے سسرال سے اس نے خط لکھا اور اپنے والد عمران کے پاس ڈاک کروا دیا۔ ستارہ نے اس بات کا ذکر اپنی سسرال میں نہیں کیا کیونکہ وہ کسی کو اپنی پریشانی میں شامل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگلی رات جب وہ بہت پریشان تھی تو اس کے شوہر عاطف نے ستارہ سے پوچھ ہی لیا، کیا بات ہے ستارہ؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ کل سے پریشان ہو تمہارے گھر میں سب ٹھیک تو ہیں؟ ستارہ شادی ہو کر اپنی پھوپھی کے گھر آئی تھی اور شاید وہ پھوپھی کے بیٹے عاطف سے شادی کو راضی نہیں ہوتی، مگر اس کی محبت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ وہ جو اس کے عقب میں کھڑا اس کا اترا ہوا چہرہ آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ ستارہ نے اس کی تسلی کے لیے چھوٹی مسکراہٹ چہرے پر سجائی، اس کے مقابل کھڑی ہوئی۔ نہیں عاطف، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم کل ماموں کی طرف چلیں گے۔ ویسے بھی وہ کیا سوچیں گے، انہیں یہاں شفٹ ہوئے کتنے دن ہو گئے اور ہم ملنے بھی نہیں گئے۔ ابھی نہیں نا، ابو آ جائیں پھر چل لیں گے۔ ویسے بھی امی نے بڑی دعوت کرنی ہے، اس نے بات ٹالی۔ نہیں، بس ہم کل چلتے ہیں۔ نہیں، ستارہ یہ بھول گئی تھی کہ شوہر کے ساتھ ساتھ عاطف اس کا دوست بھی ہے۔ فوراً پہچانتے ہوئے بولا، دیکھو ستارہ، میں جانتا ہوں کہ کوئی بات تو ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو۔ چھپانا حل تو نہیں ہے۔ ہاں، چھپانا حل نہیں ہے، اس نے نگاہ جھکائی۔ چلو پھر اب جلدی سے بتاؤ کہ کیا بات ہے۔ عاطف کے پوچھنے پر ستارہ بھی کس حد تک چھپاتی، آخر کار بول پڑی، عاطف، ابا نے جو گھر لیا اس میں جنات ہیں۔ اس روز مجھے بونے بچے دکھے، میں نے امی کو بتایا تو وہ غصہ کر گئیں، لیکن اب انہوں نے امی کو گھر میں قید کر لیا ہے، بہت تنگ کر رہے ہیں۔ ستارہ ایک سانس میں ہی ساری بات بول گئی۔ ستارہ کی باتیں سن کر عاطف ایک لمحے کے لیے سمجھا کہ یہ سب جھوٹ ہے، لیکن ستارہ نے جس طرح بیان کیا اس پر یقین کرنا بھی ضروری تھا۔ جنات ہیں؟ قید کر لیا ہے؟ کیا مطلب ہے ان باتوں کا؟ وہ پریشان تھا۔ مطلب یہ کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی، وہاں واقعی جنات ہیں، اس گھر کا دروازہ نہیں کھل رہا، امی پوری طریقے سے وہاں پھنس چکی ہیں۔ عاطف سمجھ گیا تھا کہ واقعی کوئی بڑی مصیبت ہے، ورنہ اس کی ساس سریا اتنی آسانی سے ہار نہیں مانتی۔ اگلا روز عاطف ستارہ کے ساتھ سریا کے گھر مکان نمبر 13 پہنچا۔ عاطف نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے سریا کی آواز آئی، جو بھی ہے واپس چلے جاؤ، دروازہ جام ہے۔ وہ جھولے پر اپنی تمام مایوسی سمیٹے بیٹھی تھی، جیسے اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ ہمیشہ ہی اس گھر میں قید رہے گی، لیکن بونے جنات نے سریا کو جھوٹا ثابت کر دیا تھا۔ اسی لمحے دروازہ خود سے کھل گیا۔ گھر کی دہلیز پر کھڑے آتے وہ ستارہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ سریا حیرانی کے بعد جھولے سے اتر کر صحن میں چلی آئی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ عاطف حیران تھا۔ اسی دوران ستارہ کا ہاتھ تھام کر گھر میں داخل ہوا۔ یہی تو بتا رہی تھی میں آپ کو، یہاں کچھ ضرور ہے۔ ستارہ کا یہ کہنا تھا کہ گھر کا دروازہ برق رفتاری سے بند ہوا، زوردار آواز گونجی، فضا آلودہ ہوئی، تینوں کی نگاہیں یکدم دروازے کی جانب اٹھیں۔ عاطف نے ستارہ کو خود سے چپٹایا۔ اب بھی صحن کی جانب سے کہوں کی آوازیں اٹھنے لگیں۔ تینوں نے وہاں دیکھا، یہ آوازیں چھوٹے بچوں کی تھیں، جیسے کہ وہ کھیل رہے ہوں۔ سریا، ستارہ اور عاطف کے ہمراہ اب بھی صحن میں جانے لگی تھی کہ دلان میں لگا جھولا ہلنے لگا۔ ہلتے جھولے کو دیکھ کر تینوں نے تھوک نکلی، ان کے قدموں کی چاپ خاموش پڑی۔ اگلے ہی لمحے میں انہوں نے جھولے پر لمبے کالے ہوائی وجود کو بیٹھے دیکھا۔ خبردار، جو آگے بڑھے، میرے بچے وہاں کھیل رہے ہیں، تم سب یہاں سے چلے جاؤ، آج کی مہلت دے دی تمہیں۔ اچانک ہی لمبا کالا ہوائی وجود غائب ہوا اور ان کی سرد میری حقیقت میں بدلی۔ انہیں یقین نہیں تھا کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ سچ ہو سکتا ہے، لیکن وہ سب سچ تھا۔ وہ مانی، یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ بہت مشکل سے آپ کو کیسے رہائی مل رہی ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ سریا نے اپنا سارا سامان اپنی بیٹی کے سسرال منتقل کیا۔ عمران جب تک واپس لوٹا تو اس کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں تھا، کیونکہ اس نے بیوی اور بیٹی کی محبت میں جو فیصلہ جلد بازی میں کیا تھا وہ اس کی بیگم سریا کے لیے بہت کٹھن ثابت ہوا تھا۔ اسے ہر گزرتے لمحے پر افسوس تھا کہ کاش وہ لوگوں کی باتوں پر یقین کر لیتا۔ کچھ وقت عمران اپنی بہن کے یہاں ٹھہرا، پھر اسے مجبوراً اپنے پرانے شہر ٹھنڈو آدم میں رہائش کرنی پڑی۔ پاس
جلد بازی میں کیے گئے فیصلے انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتے، لیکن پچھتاوے پر انسان یہ بات قسمت کے اوپر سونپ دیتا ہے۔ پر حقیقت تو یہی ہوتی ہے کہ یہ ہماری جلد بازی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہم خدا کی ذات پر بھروسہ نہیں کرتے جب ایک خوار ہوتے ہیں۔ اگر عمران خدا کی ذات پر بھروسہ کر کے سریا کو ٹنڈو آدم والے مکان میں تنہا چھوڑ جاتا تو اسے اس قدر مصیبت نہیں اٹھانی پڑتی، نہ ہی وہ پریشان ہوتا اور نہ ہی سریا پر قیامت گزرتی اور نہ ہی اسے رشتہ داروں کے تانے سننے کو ملتے۔ جلد بازی تباہی ہے، جلد بازی شیطان کی دوست ہے۔